علی بھائی اگلا سوال ہے، مجھے پیشاب کے قطروں کی بیماری ہے، جب کبھی بھی پیشاب کے بعد وضو کر کے نماز پڑھتا ہوں تو تھوڑا بہت قطرہ نکل ہی آتا ہے، پھر دوبارہ سے کپڑے پاک کر کے نیا وضو کر کے نماز پڑھنی پڑتی ہے، پلیز میری اس مشکل کا کوئی حل بتائیں۔ مجھ جیسے کئی نوجوانوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے لیکن وہ سوال پوچھنے سے شرم محسوس کرتے ہیں، آپ کا جواب ان تمام نوجوانوں کے لیے بھی مفید ثابت ہو۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جس طریقے سے وضو اور غسل ایک ایکٹیویٹی ہے، اس طرح استنجا کرنا بھی ایک ایکٹیویٹی ہے، اس کو سیکھنا پڑے گا۔ بغیر سیکھے آپ کو یہ طریقہ نہیں آئے گا۔ ہر چیز کو سیکھنا پڑتا ہے، آٹومیٹکلی تو چیزیں نہیں آتی ہیں۔ یہاں تو ہماری عوام کا یہ حال ہے کہ لوگ ہر وضو سے پہلے استنجا کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے تو کتنا عرصہ یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی ہے کہ لوگ نماز کے لیے آتے ہیں تو باتھ روم میں انٹر ہوتے ہیں اور ساتھ ہی باہر نکل آتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یار اتنی دیر میں تو انسان پیشاب نہیں کر سکتا، اور استنجا جو سنت کے مطابق کرنا ہے وہ تو بڑا ٹائم لگتا ہے، یہ جاتے کیا کرنا ہے؟ وہ تو مجھے بہت عرصے کے بعد پتا چلا کہ لوگوں میں یہ عقیدہ ہے کہ اگر کسی کا وضو جو ہے ہوا خارج ہونے سے بھی ٹوٹا ہے نا تو اس کو اب استنجا کرنا پڑے گا۔ اب یہ پتہ نہیں کہاں سے بات گھڑی ہے انہوں نے، حالانکہ استنجے کا تعلق تو پیشاب کرنے کے ساتھ ہے، اس چیز کے ساتھ تو ہے ہی نہیں ہے، تو فزیکلی تو کوئی نجاست اس طریقے سے سامنے نہیں آتی اس میں۔ اچھا، جو لوگ بیچارے کر بھی رہے ہیں اور وہ بھی اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ ان کو اس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے کیونکہ انہیں صحیح طریقہ نہیں آتا ہوتا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی شخص تم میں سے قضائے حاجت کے لیے جائے تو نہ کعبے کی طرف منہ کرے اور نہ پیٹھ۔ گھروں میں پہلے یہ اہتمام ہونا چاہیے کہ ایگزیکٹ قبلہ رخ، نہ منہ ہو نہ پیٹھ ہو، اینگل بلکہ 90 ڈگری کا اینگل رکھے۔ میں تو جب کبھی بھی یعنی کنسٹرکشن میں انوالو ہوں اپنے گھر کے سلسلے میں تو بالکل اس طریقے سے، اگر قبلہ اس طرف ہے سیٹ ایسے لگوائی۔ پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرے، بائیں ہاتھ سے کرے۔ پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک شخص یہودیوں میں سے آ کے حضرت سلمان فارسی کو تنزیہ طور پہ کہتا ہے کہ تمہارے صاحب تو تمہیں قضائے حاجت کا طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہاں ہمارے لیے فخر کی بات ہے، ہمارے نبی نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ ہم نے پیشاب کس طرح کرنا ہے۔ پھر انہوں نے کہا سنو، ان گال کی تھی تو سن کے جا، نبی الاسلام نے ہمیں دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع فرمایا، نبی الاسلام نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنے بائیں ہاتھ سے استنجا کریں۔ ظاہر ہے یہ اسی کے لیے جس کا بایاں ہاتھ کام کرتا ہے اس کے لیے، اگر کوئی بیچارہ کوئی شرعی عذر ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قبلہ رخ بیٹھنے سے منع فرمایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 3 سے کم ڈھیلوں سے استنجا کرنے سے منع کیا۔ ظاہر ہے جب بڑا پیشاب کریں گے تو کم از کم 3 ڈھیلے استعمال کرنے ہیں، بلکہ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ 3 سے زیادہ بھی کرنا ہے تو طاق کرو 5 یا 7، یعنی یہ افضل ہے، لیکن 3 سے کم نہیں۔ پھر حضرت سلمان فارسی کے الفاظ ہیں مسلم شریف کی اس حدیث میں کہ نبی الاسلام نے ہمیں ہڈی اور گوبر سے استنجا کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ وہ ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ میں آتا ہے نا کہ جنوں نے آ کے ریکویسٹ کی تھی کہ اللہ نے ہماری غذا اس کے اندر رکھی ہے تو آپ اپنی امت کو منع کر دیں کہ ہمیں یہ اس سے استنجا نہ کریں۔ کئی لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں نا ایسی جگہوں پہ پیشاب کرنے سے جنات وغیرہ کا اسیب کا بھی اثر ہو جاتا ہے، اس کی وجوہات بھی یہی ہوتی ہیں۔ ایسی جگہوں پہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دعا پڑھ لینی چاہیے اگر آپ کسی آکورڈ جگہ پہ جا رہے ہیں۔ ویسے تو ہر جگہ بھی جاتے وقت بخاری مسلم دونوں میں نبی الاسلام نے دعا تعلیم کی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شریر جنوں اور جنیوں کے اگینسٹ۔ یہ دعا ہے بیت الخلاء میں جاتے وقت۔ اور ابو داؤد میں آتا ہے کہ باہر نکلتے وقت آپ نے پڑھنا ہے غفرانک، اے اللہ میں تیری مغفرت کا طلبگار ہوں۔ اس میں سر قیامت مضمر ہے، پیشاب کے آتے وقت جو تکلیف ہوتی ہے، اگر یہ پیشاب باہر نہ نکلے تو آپ کو پتہ ہے کس طرح ڈیلیسس کروانے پڑتے ہیں۔ تو کسی شخص کا پیشاب عزت کے ساتھ نکل جائے اور وہ تکلیف سے آزادی حاصل کر لے تو باہر نکل کے اسے یہی کہنا چاہیے، اے اللہ میں تجھ سے مغفرت کا طلبگار ہوں، یعنی جس طرح مجھے اس چھوٹے سے عذاب سے جان میری چھڑائی ہے نا، آخرت کے عذاب سے بھی بچا لے۔ بیچ میں تھیم یہ ہے۔ ایک اور دعا بھی آئی ہے ابو داؤد کے اندر لیکن وہ روایت کمزور ہے، اللہم اذھب عنی، وہ والی دعا جو ہے وہ کمزور ہے۔ یہ مضبوط ہے غفرانک، لفظ ہے غفرانک لیکن لفظ آپ اس کو وقف کریں غفرانک، کاف کش والا ہے جو باریک پڑھا جاتا ہے، تو یہ آپ نے باہر نکلتے وقت دعا کرنی ہے۔
ڈھیلے آپ نے 3 یا 3 سے زیادہ، یہ اس صورت میں جب آپ مٹی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ویسے افضل استنجا یہی ہے کہ آپ پانی سے کریں، مٹی کے بعد پانی سے بھی دھوئیں، نبی علیہ السلام نے اس چیز کو پسند فرمایا۔ لیکن ظاہر ہے جہاں پہ پانی تردد تھا وہاں پہ تو مٹی نعمت تھی نا، اور مٹی تو سورۃ المائدہ میں، سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے خود طہارت کا ذریعہ اسے بنا دیا۔ اچھا، مٹی سے جب آپ استنجا کر لیں گے تو اسے پانی سے دھونے کی ضرورت نہیں رہے گی، مٹی خود پاک کرنے والی چیز ہے۔ لیکن مٹی والا قیاس آپ ٹیشو پیپر پہ تو اس درجے میں نہیں کر سکتے، کیونکہ ٹیشو پیپر پاک کرنے والی چیز نہیں ہے، اگرچہ ضرور ہے کہ یہ اتنے حصے سے وہ ریموو کر دے گی۔ اس کا ایک اور آپٹیمل سولوشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو باہر کے ملکوں میں لوگ کر لیتے ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، وہاں پہ تو آپ کو اندر نہ لوٹا نہ پانی، تو لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، لوگ 8-10 ٹیشو پیپر جو ہے نا گیلے کر کے وہ اندر لے جاتے ہیں، وہ پانی چوس لیتے ہیں۔ 8-10 کیا 3-4 بھی بہت ہے صفائی کرنے کے لیے۔ پہلے خشک ٹیشو پیپر جو اندر ہے اس سے صفائی کی، اس کے بعد گیلا ایک ٹیشو پیپر استعمال کیا، پھر دوسرا کیا، پھر تیسرا کیا، بالکل صفائی ہوگی۔ یہ میں آپ کو ایک نسخہ بتا رہا ہوں، ایئرپورٹس کے اوپر بھی جہاں پہ ٹوائلٹس کے اندر پانی موجود نہیں ہوتا، یہ میں 2004 کے اندر چائنا گیا ایک آفیشیل کام کے سلسلے میں، تو وہاں پہ ہمیں یہی پرابلم تھی، تو ہم نے پھر خیر چونکہ وہاں پہ کئی دفعہ ہمارے سینئرز بھی جا چکے تھے تو ہمیں پتا تھا، ہم تو ٹوائلٹ میں جب جاتے تھے تو وہ جو پینے والی پانی کی بوتل ہے نا، تو وہ ایک بار آپ نے لے لی منرل واٹر کی، اس کے بعد آپ کے پاس تو باہر سے بھر کے اندر لے جاتے تھے۔ لیکن بعض اوقات تو یہ بھی نہیں ہوتا نا، اب ایئرپورٹ پہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن، آپ کا بوتل بھی نہیں ہے، پھر کیا کریں گے؟ تو ٹیشو پیپر تھوک کے حساب سے لگے ہوتے ہیں ٹوائلٹ کے اندر، باہر بھی ہوتے ہیں پوچھنے کے لیے۔ اب تو یہ کورونا کی جہاں پہ نیگیٹو چیزیں، یہ پازیٹو چیز آئی ہے کہ اب تو پانی سے ہاتھ دھونے شروع کر دیے انہوں نے بھی، جو صرف ٹیشو پیپر سے ہی صفائی کرتے تھے۔ ہاں، یہ بھی فائدہ ہوا ہے نا، تو ہر شر میں سے خیر نکلتا ہے۔ تو آپ ٹیشو پیپر گیلے استعمال کریں تو آسانی کے ساتھ استنجا کر سکتے ہیں، بڑا استنجا بھی کر سکتے ہیں، چھوٹا استنجا بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ یعنی ہر چیز کے آداب ہے، نبی علیہ السلام نے اس کو تعلیم فرمایا ہے، اور بڑے طریقے سے چیزوں کو امت تک پہنچایا گیا تاکہ وہ ان چیزوں کو صحیح طریقے سے فالو کریں۔ اب رہ گیا یہ پیشاب کے قطروں والا مسئلہ، تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ چونکہ یہ لوگ پیشاب کرنے کے بعد استنجا کرنے کا ان کو طریقہ نہیں آتا، جو چیز نیچرل آپ کی باڈی کا حصہ ہے اس کو یہ بیماری سمجھے ہوتے ہیں۔ بیماری کو میں مانتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بیماری نہیں ہوتی، وہ کئی لاکھوں لوگوں میں کسی ایک بندے کو ہوتی ہے۔ یہاں تو آپ جس نوجوان سے پوچھیں وہ کہہ رہے ہیں مجھے بیماری ہے، جوان کیا بوڑھا کیا، مجھ سے لوگ ڈسکس کرتے ہیں کہ جی وہ جناب جی وہ استنجا کر کے وضو کر کے جیسے ہی پہلی رکعت نیت کی ہے تو لگا جیسے قطرہ نکل گیا۔ وہ کہتے ہیں جی کیا کریں؟ میں نے کہا جی کیا کریں، جا کے وضو دوبارہ کریں، کپڑے پاک کریں، اور کیا کریں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمیں کوئی ریلیکسیشن مل جائے گی، نہیں ہمیں معاف ہے۔ اس طرح تو معاف نہیں ہوگا، پہلے آپ کو شرعی طور پہ مریض ثابت ہونا ہوگا۔ اس کے ثابت ہونے کے لیے یہ ہوگا کہ اسی سے اگر آپ یہ کاؤنٹر کوشچن کر لیں گے، جس طرح کورونا کا چیک کرتے ہیں نا وہ، کہ خشک کھانسی تو نہیں آ رہی، سانس تو نہیں رک رہا، آپ کو بیماری قطروں کی ٹیسٹ بتا دیں، ان سے پوچھیں یہ قطرے آپ کو اس وقت آتے ہیں جب آپ نے پیشاب نہ کیا ہوا ہو، یعنی ایک بندہ صبح اٹھا ہے اس کو قطرے آنے شروع ہو جائیں، وہ کہے گا نہیں جب پیشاب کر کے فارغ ہو تو پھر قطرے آتے ہیں، تو اٹ مینس کہ آپ کو استنجے کا طریقہ نہیں آتا۔ ورنہ اگر یہ قطروں کی بیماری ہو نا، جن لوگوں کو استغفر اللہ یہ ہوتی ہے، ان کا مثانہ کمزور ہوتا ہے، وہ عام حالت میں بھی ان کے قطرے نکلتے رہتے ہیں، وہ لاکھوں میں کوئی ایک ہوتا ہے۔ ان کو آپ پوچھیں تو یہ آپ کو کہیں گے 1-2 بار قطرہ آتا ہے پھر سکون ہو جاتا ہے۔ سکون اس لیے ہوتا ہے کہ وہ نیچرل آنا ہوتا ہے، وہ آپ کو نکالنا ہوگا۔ اس کو میں نے ایک مثال سے سمجھایا سائنٹیفکلی، آپ اگر اس کو سمجھ لیں، آپ کسی نل کے ساتھ کوئی ایک ربڑ کا لمبا پائپ جوڑ دیں، پیچھے سے نل کھول دیں، اس پائپ میں سے پانی نکلے گا، تھوڑی دیر بعد آپ نل کو بند کر دیں، تھوڑی دیر تو پانی نکلے گا، پھر پانی رک جائے گا کیونکہ پیچھے سے نل بند ہو گیا۔ لیکن وہ جو ربڑ کا پائپ ہے اس کی جو اندر والی دیوار ہے، ان دیواروں کے ساتھ جو پانی چپکا ہوا ہے وہ تو نہیں نکلا۔ اس کا ثبوت یہ، وہ جیسے ہی آپ یوں اس کو اٹھائیں گے پائپ کو، پھر آپ دیکھیں کتنا پانی اس میں سے نکل آئے گا۔ وہ پانی کہاں سے آیا ہے؟ ٹوٹی میں سے تو نہیں آیا، وہ اس کی دیواروں کے ساتھ تھا۔ اس طریقے سے پیشاب کی بھی ایک نالی ہے، پیشاب اگر مثانے سے لاک ہو جائے، جس طرح پیشاب آنے کے بعد نیچرلی لاک ہو جاتا ہے، تو پیشاب کی نالی کے دیواروں کے ساتھ تو پیشاب لگا ہوا ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا ہوتا ہے، اس کو نکلنے کے لیے تھوڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے آپ کو تھوڑی دیر چہل قدمی کرنی ہوگی،
آپ ذرا کے پی میں چلے جائیں، پٹھان لوگ جسے ہم پنجابی میں وٹوانی کہتے ہیں، عربی میں سے الاستبرا کہتے ہیں. ابن ماجہ میں ایک روایت بھی ہے لیکن کمزور ہے، لیکن امام ابن ماجہ نے اس کے اوپر باب باندھا ہے کہ کم از کم 3 دفعہ شرمگاہ کو جھاڑنا ہے. ٹھیک ہے، یہ روایت لے کے روایت کمزور ہے لیکن اوپر امام ابن ماجہ کا باب باندھنا اس حدیث کے اوپر اس کو ایز اے ٹرم تو ثابت کرتا ہے نا، تو عملی تواتر بھی اس کے اوپر موجود ہے. آپ ہمارے یہ پٹھان بھائیوں کو دیکھیں، اکثر تبلیغی جماعت میں یہ پیشاب کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں، ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھاتے ہیں اور تھوڑی دیر چہل قدمی کرتے ہیں اور اس قطرے کا آنے کا انتظار کرتے ہیں، جو انڈر گریوٹی آنا ہی آنا ہے، کیونکہ تھوڑی دیر بعد وہ جمع ہوگا اندر، کرتے 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 نکلے گا، ایک دم تو نہیں آئے گا کیونکہ پلین سروس تو نہیں ہے گلاس کی طرح کی، ظاہر ہے وہ گوشت ہے. پھر وہ کیا کریں گے، وہ اس کو پوچھیں گے، پھر آپ دیکھیں گے پھر وہ دوبارہ استنجا کریں گے، اسی پہنچنے پہ اکتفا کر دیں گے. ان کو قطرہ نہیں، ان سے ذرا پوچھیں ادھر کوئی نہیں ہے بیماری قطروں کی، پٹھانوں کو یہ بیماری کیوں نہیں لگی ہوئی ہے؟ اس لیے کہ ان کو یہ پتہ ہے، ان کے کلچر میں یہ ان کو سکھائی جاتی ہے چیز. پنجاب کے کلچر میں یہ ہے نہیں ہے. یہ لوگ جناب پیشاب روکے ہوئے جناب اینڈ ٹائم پہ پہنچتے ہیں، جا کے استنجا تیزی سے کیا، اس کے بعد نماز پڑھ کے جیسے ہی نماز نیت کرتے ہیں تو کہتے ہیں لگتا ہے قطرہ آ گیا، اور لگتا نہیں، وہ آ رہے ہوتا جے، اور نماز کوئی نہیں ہوتی، اور کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے، کپڑے بھی دھونے پڑیں گے. اس کا بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ ویل بیفور ٹائم آپ اپنے آپ کو تیار کریں نماز کے لیے. یعنی اگر زور کی نماز 1:30 بجے ہے تو آپ 1 بجے پیشاب کر لیں، اس کے بعد 5 یا 7 منٹ بعد ہی قطرہ آئے گا نا. جب وہ دوبارہ قطرہ آئے انڈر گریوٹی، تھوڑی دیر چہل قدمی کریں، وہ خود بخود آئے گا. جب وہ قطرہ آئے تو آپ دوبارہ سے استنجا کریں، لیکن دوبارہ استنجا کرتے وقت آپ نے پیشاب دوبارہ نہیں کرنا، ورنہ پھر آپ T0 پہ آ جائیں گے، 0 پہ، کیونکہ پھر وہ دوبارہ پروسیس شروع ہو جائے گا. یہ ذہن میں رکھیے گا. بعض کا سردیوں میں ایسے ہو جاتا ہے، بار بار پیشاب آتا ہے، پھر آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے، تو وہ پھر آپ ٹھنڈے پانی سے استنجا نہ کریں، گرم سے کر لیں سردیوں کے اندر. اور پھر جب آپ اس طریقے سے انڈر گریوٹی جب وہ قطرہ آ رہا ہوگا نا، یا اگر وہ تھوڑی دیر بعد آتا ہے تو آپ تھوڑی دیر چہل قدمی کرنے کے بعد دوبارہ واش روم میں جائیں اور اپنے آپ شرمگاہ کو اس طریقے سے سونت لیں کہ اس کو آپ جس طریقے سے، یعنی آپ گائے کا دودھ دھویا جاتا ہے اس طریقے سے آپ شرمگاہ کو سونتے تو وہ قطرہ باہر نکل جائے گا. لیکن وہ فوراً نہیں، تھوڑی دیر بعد، 5-7 منٹ بعد، پھر آپ کو سکون ہو جائے گا. میں کتنے لوگوں کو، نوجوانوں کو بتایا، ان کے مسئلے حل ہو گئے، ان کو دوبارہ قطرہ نہیں آتا. یہ جو کہتے ہیں نا کمزوری ہے، دوائی شوائی، یہ وہ، یہ اس کی ضرورت ہی نہیں سر. یہ تو اللہ نہ کرے ایک بیماری ہے تو لاکھوں میں کسی ایک بندے کو ہوتی ہے. اگر کسی کو وہ بیماری ہو جائے پھر اس کے لیے ہے کہ وہ ایک نماز کے لیے ایک وضو کرے گا، نیچے انڈر ویئر پہنے، انڈر ویئر میں بھی اندر جو ہے وہ رکھے ٹیشو پیپر، کیونکہ قطرہ آئے گا تو ظاہر ہے وہ ناپاک ہوگا. تو اس قطرہ آنے سے باقیوں کا اگر آیا تو وضو ٹوٹے گا، اس کا وضو اس نماز کے لیے نہیں ٹوٹے گا. ایک وقت میں ایک نماز پڑھ لے، اس کے بعد وہ باہر نکل کے اس ٹیشو پیپر کو ریموو کر دے. جن کو مسلسل یہ مسئلہ رہتا ہے ٹیشو پیپر چینج کرتے رہے، وہ اس طریقے سے چلاتے رہے. لیکن یہ آپ جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں استنجا کریں گے تو یہ ایشو آپ کا ختم ہو جائے گا کچھ عرصے میں، کیونکہ لوگوں کو یہ چیز پتہ نہیں ہے. اس طریقے سے بعض لوگوں کو ہوا خارج ہونے والا ایشو ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں بھی ہمارے تو بھی کھانا پینا آپ اپنا کام کریں، بعضی چیزوں سے پرہیز کریں، چیزوں کو آپ میڈیکلی لے کے چلیں تو ایشو ایڈریس ہوں گے. اس کے باوجود اگر ایشو ایڈریس نہیں ہوتا پھر ایک نماز کے لیے آپ ایک وضو کریں گے، اگلی نماز کے لیے آپ کو نیا وضو کرنا ہوگا. اچھا، ایک بعض لوگوں نے وہ ابو داؤد میں وہ ایک حدیث ہے نا، اس کا ایک رزلٹ غلط نکال لیتے ہیں، بلکہ بخاری مسلم میں بھی ہے کہ جب تک تم آواز نہ سنو یا بدبو نہ سنو، سونگ لو، تو اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا. یہ اس بندے کے لیے جس کو وہم ہوتا ہے کہ اس کے پیٹ کے اندر گڑبڑ ہوتی ہے، کیونکہ ابو داؤد میں اس کی ایکسپلینیشن موجود ہے کہ اگر کسی کو بیماری ہے کوئی ایسی، اس کے لیے ہے کہ پیٹ کے اندر اس کو لگ رہا ہے جیسے آواز آ رہی ہے لیکن فزیکلی نہیں ہے، تو اس کو یہ انشور کرنا ہوگا کہ جب تک آواز یا اسمیل نہ آئے. لیکن جب آپ کو فیل ہو گیا کہ ہوا خارج ہو گئی ہے تو اب آپ نے باقی چیزوں کا انتظار نہیں کرنا، وضو ٹوٹ گیا. آپ کو فیل ہوا قطرہ نکل گیا تو وضو ٹوٹ گیا، آپ کو تو خود پتہ ہے. اچھا، وہ حدیث بھی ٹھیک ہے جو ابو داؤد کے اندر ہے، ابن ماجہ کے اندر ہے، کہ نبی علیہ السلام وضو کرنے کے بعد اپنی رومالی کو، اس کو رومالی کہتے ہیں، سامنے والا جو حصہ ہے شلوار والا یا تہمت کا، اس پہ پانی چھڑکا کرتے تھے وہ شک کو زائل کرنے کے لیے. لیکن اگر ایک شخص کو فیل ہو گیا کہ میرا قطرہ نکل گیا اور اب وہ خام خواہ اپنے آپ کو تسلی دے کہ جی یہ جو مجھے گیلا پن کا احساس ہے وہ رومالی کے گیلے ہونے کی وجہ سے ہے، تو یہ غلط ہے. یہ تو آخری درجے میں شک ختم کیا گیا کہ ونس آپ یہ کر دیں پھر اب آپ جو ہے نا وہ، اگر آپ کو گیلا پن محسوس ہو تو آپ کو یہ ذہن میں آئے گا کہ میں نے کپڑوں پہ جو پانی چھڑکا تھا یہ اس کی وجہ سے گیلا پن محسوس ہو رہا ہے.
اور ایکچولی نہیں ہے. لیکن یہ اس کے لیے آپ کو نمبر آف ٹائم ایکسرسائز پرفارم کرنی پڑے گی کہ آپ یہ چیز انشور کریں گے کہ ایسا نہیں ہے. ورنہ خالی شک کے اوپر تو مطلب بینیفٹ نہیں آپ کو دیا جا سکتا. آپ نے اپنے آپ کو خود سے چیک کرنا. تو یہ قطروں والا مسئلہ لوگوں کے ساتھ رہتا ہے, اس لیے میں نے اس کو ذرا تھوڑا کھول کے بیان کر دیا. استنجے کا طریقہ سیکھے, اور یہ سارے طریقے ہمارے پرانے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. ایون شیخ عبد القادر جیلانی کی اگر آپ کتاب سنیے تو طالبین کھول کے دیکھیں, جس میں نماز والا طریقہ جو ہے وہ بخاری مسلم کے مطابق لکھا ہے, رفع الیدین والا 11ویں والے پیر کا. ان کا بھی استنجے والا طریقہ دیکھیں تو باقاعدہ انہوں نے یہ سارے جملے استعمال کیے ہیں کہ اس طریقے سے شرمگاہ کو سونتا جائے, اور یہ ساری ڈیٹیلز انہوں نے لکھی ہوئی ہیں باقاعدہ. تو یہ عملی, اور اس کو ایگزیکٹ ان الفاظ کے ساتھ احادیث میں ہونا بھی ضروری نہیں ہے, یہ کلچرل چیز ہے. حدیث تو آپ کو گائیڈ لائنز بتائے گی کہ قطروں سے بچنا ہے.